بڑی اہم ہے۔ تو تفسیر کا پہلا اصول ہے قرآن کی تفسیر قرآن سے، اور یہ سب سے اہم ذریعہ قرآن کو سمجھنے کا۔ تو جب ہم بھی تفسیر پڑھیں تو پہلے دیکھیں کہ مفسر اگر تفسیر کر رہا ہے تو اگر قرآن کی تفسیر قرآن میں موجود ہے تو سب سے پہلے مفسر اسی کو لکھیں گا، یاد رکھیں، اور یہی اس کا اصول ہے، اس لیے کہ اللہ کی کتاب آپس میں اختلاف نہیں کرتی۔ تو ظاہر سی بات ہے ایک جگہ اگر ایک چیز کو بیان کیا اور دوسری جگہ اس کی وضاحت کی تو یہ سب سے بہترین تفسیر ہوئی قرآن کی، ٹھیک ہے۔ تو ہم جب قرآن کی تفسیر کریں گے تو قرآن کی تفسیر قرآن سے، یہ سب سے اہم، سب سے بنیادی اور سب سے پہلا اصول ہوگا، یاد رکھیے، قرآن کی تفسیر کا، یاد رکھیے۔ آئیے اس کی چند مثالیں لیتے ہیں۔ مثال اس طرح سے ہے، جیسے مثال کے طور پر قرآن میں اللہ رب العزت نے سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 7 میں بیان کیا، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ چلا ہم کو ان لوگوں کی راہ پر جس پر تیرا انعام ہوا، غیر المغضوبی، ان کی راہ پہ مت چلا جس پر تیرا غضب ہوا، ولا الضالین، اور جو تیرے راہ سے بھٹک گئے۔ اب وہ کون لوگ ہیں جن کی راہ ہم مانگ رہے ہیں؟ چلا ہم کو ان کی راہ جس پر تیرا انعام ہوا، جس پہ تیرا انعام ہوا، صراط الذین انعمت علیہم، وہ کس کی راہ ہے، وہ کون لوگ ہیں جس پہ اللہ کا انعام ہوا؟ اس کی تفسیر خود قرآن دوسرے مقام پہ کرتا ہے، اور وہ کون سا مقام ہے؟ سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 69 میں اللہ رب العزت جو ہے اس کی تفسیر کرتا اور اللہ فرماتا اور کہتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، جس کا ترجمہ ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں گے، اللہ کیا فرما رہا ہے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اس کے رسول پر ایمان لائیں گے، ٹھیک، فَأُولَٰئِكَ، تو وہ ہوں گے، مع الذین، ان لوگوں کے ساتھ جن پر اللہ کا انعام ہوا، وہ کون ہے؟ من النبیین، نبیوں کے ساتھ، والصدیقین، صدیقین کے ساتھ، سچوں کے ساتھ، والشہداء، اور شہیدوں کے ساتھ، والصالحین، اور نیکوکاروں کے ساتھ، وحسن اولئک رفیقا، اور کیا ہی بہترین ساتھی ہے۔ تو اللہ کا انعام کن لوگوں پر ہوا؟ 4 لوگوں پر ہوا، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ تو قرآن نے کہا چلا اس راہ پر جس پر تیرا انعام ہوا، وہ کون ہے جس پر اللہ کا انعام ہوا؟ خود اللہ کی کتاب نے بیان کر دیا سورہ نساء کی آیت نمبر 69 میں۔ تو ہو گیا نا، قرآن نے اپنی تفسیر کر دی، اب کوئی اس کے اندر اب دوسری تفسیر نہیں لا سکتا، کبھی یاد رکھیے۔ تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کچھ لوگوں نے اس حد تک تفسیریں کی کہ صراط الذین انعمت علیہم کے اندر یہاں تک کہہ دیا کہ یہاں انعام والوں سے مراد ہمارے مسلک کے لوگ ہیں، یہاں انعام والوں سے مراد ہمارے جو ہے جماعت کے لوگ ہیں۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سے مراد جو ہے یہود و نصارہ نہیں، غیر المغضوب علیہم سے مراد ہے فلاں جماعت اور فلاں مسلک، ولا الضالین سے مراد ہے فلاں جماعت اور فلاں مسلک۔ جب قرآن نے خود اپنی تفسیر کر دی تو اب کس کو کیا حق باقی رہا کہ وہ اپنی تفسیر کرے اس کے اندر؟ تو تفسیر کا پہلا اصول آپ یاد رکھیں، قرآن کی تفسیر قرآن سے ہوں گی، یاد رکھیں، چونکہ قرآن کو سمجھنے کا سب سے بہترین ذریعہ خود قرآن ہے، اور قرآن نے جہاں کر دی، لیکن کیا قرآن پوری اپنی تفسیر کرتا ہے؟ نہیں، ان کچھ جگہ کرتا ہے۔ تو ایک مثال میں دوسری مثال لے لیجئے، قرآن نے کہا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 37، جس میں اللہ رب العزت فرماتا اور کہتا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر آدم کو کلمات سکھائے جس کے ذریعے آدم نے توبہ کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا۔ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، وہ توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب وہ کیا کلمات تھے؟ وہ کیا کلمات تھے؟ لوگ اس میں اپنی منمانی کرتے ہیں اور ایسی عجیب و غریب تفسیریں کی کہ کچھ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کی، حالانکہ اس کی تفسیر خود قرآن نے کر دی کہ وہ کیا کلمات تھے جو آدم نے ادا کیے تھے۔ آئیے وہ کلمات ہم سن لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ بات کو سورہ اعراف سورہ نمبر 7 اس کی آیت نمبر 23 میں خود بیان کر دیا۔ آیت کیا ہے سنیے، اللہ فرماتا ہے قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یہ دعا تھی جو آدم علیہ السلام اور حوا نے کی، کیا ہے؟ قال ربنا، انہوں نے کہا کہ دونوں نے کہا ربنا ظلمنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا، انفسنا وان لم تغفر لنا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، وترحمنا، اور ہم پہ رحم نہ کیا، لنکون من الخاسرین، تو ہم تو خسارہ، نقصان، جہنمی ہو جائیں گے۔ قرآن نے خود تفسیر کر دی کہ آدم علیہ السلام کے کیا کلمات تھے جس سے انہوں نے توبہ کی۔ اب کوئی بیان کیے کہ اس کے وسیلے سے فلاں سے یہ کیا وہ کیا، سب ضرورت ہی نہیں رہی، قرآن نے خود بیان کر دیا اس کو کہ کیا تھی وہ الفاظ۔ یہاں کہیں بھی نہیں کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں لوگوں نے ایسی تفسیریں کی ہے، مسئلہ یہ کہ جب قرآن خود تفسیر کر رہا ہے تو اب کیا حق رہا کسی کو اپنی منمانی تفسیر کرنے کا قرآن کی؟ تو قرآن کی تفسیر کا پہلا سورس کیا ہے؟ قرآن کی تفسیر قرآن سے، لیکن